اس در پر آؤ تو صحیح, اس محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو صحیح, اس محبوب کی بارگاہ میں آ کر اپنا سب کچھ لٹاؤ تو صحیح, تو پھر دیکھو تمہارے اوپر کیسی مہربانی ہوتی ہے. جو اس در پر جا کر بک جاتا ہے, ارے وہ بکتا نہیں ہے, اصل میں سب کچھ اس کا ہو جاتا ہے. ہاں, ایک بوڑھا اونٹ جدوں کوئی جانور بڑھا ہو جاوے نا انہوں پھر چھری پھیر دیندے نے. ہاں, انہوں پھر چھری پھیر دیندے نے. وہ بوڑھا اونٹ دوڑا آتا ہے, بھاگا آتا ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے, آپ بھی اپنے یاروں کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. وہ اونٹ آتا ہے, محبوب کے قدموں میں پیشانی رکھ دیتا ہے. آقا کیا رکھتا ہے؟ پیشانی رکھ دیتا ہے. پیشانی کدوں رکھی دی اپنا بولیے ذرا. نماز پڑھتے ہیں نا الحمدللہ. نماز میں ایک سجدے میں جب جاتے ہیں پیشانی رکھتے ہیں نا. ہاں, اگر نہیں رکھ دے نا تو پھر نماز پڑھنی شروع کر لو. اگر اس پیشانی کو نہیں رکھتے نا اس کے سامنے, ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے, گراں مطلب مشکل سمجھتا ہے, ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو. کیا کہ در در کے ٹھوکریں کھانے والوں, جگہ جگہ پر جا کر دروازے کھٹکھانے والوں, اپنی مرادیں لے کر لوگوں کے پاس پہنچنے والوں, ارے کیوں نہ ہو وہ پیشانی اس رب کی بارگاہ میں جھکا لو, وہی تو مرادوں کو پورا کرنے والا ہے. اب وہ اونٹ نے آ کر پیشانی اپنی محبوب کے قدموں میں رکھ دی. یار سامنے ہیں, عرض کرتے ہیں آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اونٹ نے آ کر پیشانی رکھی ہے, سجدہ کیا ہے, تو ہمیں بھی تو کرنے کی اجازت ملنی چاہیے. میرے محبوب نے فرمایا یہ جانور ہے, تم انسان ہو. یہ جانور ہے, تم اشرف المخلوقات ہو. اگر سجدہ کرنا کسی کے سامنے جائز ہے تو وہ رب کے سامنے ہے. شریعت لاگو ہوتی ہے تو مسلمانوں اور انسانوں کے اوپر ہوتی ہے, وگرنہ جانوروں پر شریعت لاگو نہیں ہوتی. وہ اونٹ آیا, پیشانی رکھی, دوڑے دوڑے پیچھے مالک بھی آ گئے. آقا یہ اونٹ ہمارا ہے, آقا یہ اونٹ ہمارا ہے. میرے محبوب نے فرمایا ارے یہ دوڑا آیا ہے, ہمارے قدموں میں اس نے پیشانی رکھ دی ہے. اب وہ اونٹ سر اوپر اٹھاتا ہے. میرے محبوب فرماتے ہیں اے اونٹ اپنا سر اوپر کر. یہ سبحان اللہ. اب اونٹ نے سر اوپر کیا, محبوب کے کان مبارک کے پاس اپنا منہ کر کر اپنی ہی لینگویج میں گفتگو کرنا شروع کر دی. روزے دے دوارے تے غلاماں دیاں ٹولیاں, ایک پیا سندا کروڑاں دیاں بولیاں. ہاں, آج بھی در دولت پر کوئی جاتا ہے نا, صرف اردو بولن والا کوئی نہیں ہے وہاں پر, ہے ایرانی بولنے والا, فارسی بولنے والا, انگلش بولنے والا, انڈونیشیا کی بولنے والا, افریقی بولنے والا, انگریزی بولنے والا, طرح طرح کی بولیاں بولنے والا, اپنی ہی لینگویج میں وہاں پر اپنی مرادیں رکھتے ہیں. تے روزے دے دوارے تے غلاماں دیاں ٹولیاں, ایک پیا سندا کروڑاں دیاں بولیاں. اب اس اونٹ نے عرض کر دی. عرض کرنے کے بعد میرے محبوب نے فرمایا پتہ ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کے بڑے کام کیے ہیں, میں ان کے ساتھ بڑے میں نے لمبے سفر کیے ہیں, ان کا ہر کام کیا ہے. اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, مجھ سے کام نہیں ہوتا, تو اب یہ مجھے چھری پھیرنے لگے ہیں, تو آقا میں دوڑ آیا ہوں. تو میرے محبوب نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے. وہ آگے سے کہتے ہیں آقا سیدی یا رسول اللہ ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے, اب چھری نہیں پھیریں گے. تو میرے محبوب نے فرمایا نہیں, اب نہیں. اب بتاؤ یہ اونٹ میں خریدنا چاہتا ہوں, مجھے بیچتے ہو؟ مجھے بیچتے ہو؟ آقا آپ ویسے ہی لے لیجئے. میرے محبوب نے فرمایا نہیں, اس کا مول بتاؤ, ریٹ بتاؤ. عرض کی آقا 100 دینار دے دیجئے. آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا بلال ان کو 100 دینار دے دو. جب 100 دینار دے دی ہے نا, اب اونٹ سے میرے محبوب مخاطب ہوتے ہیں. کیا؟ اب فرماتے ہیں اونٹ پہلے تو ان کا تھا, اب تو ہمارا ہو گیا ہے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. اے اونٹ پہلے تو ان کا تھا, اب تو
ہمارا ہے. کاش محشر میں محبوب یہ فرما دیں کہ یہ غلام ہمارا ہے. کاش محشر میں محبوب یہ فرما دے اے مالک یہ تو وہی میرا امتی ہے جو میری آمد کی خوشیاں منایا کرتا تھا, میری آمد کے نعرے لگایا کرتا تھا, میری آمد پر جھنڈے لگایا کرتا تھا, محفلیں سجایا کرتا تھا, لائٹیں لگایا کرتا تھا. کاش محبوب یہ فرما دے. پھر محبوب نے پتا اس سے کیا کہا, آپ نے فرمایا پہلے تو ان کا تھا اب تو ہمارا ہے, ہم نے تجھے خرید لیا ہے, جا آج سے تجھے ہم آزاد کرتے ہیں, آزاد کرتے ہیں. جب میرے محبوب نے یہ فرما دیا نا, اونٹ نے اپنا منہ پھر محبوب کے کان مبارک کے پاس کیا, کچھ بات کی اور چل پڑا. جب وہ چل پڑا نا تو میرے محبوب نے فرمایا اے میرے غلاموں پتہ ہے یہ جاتے جاتے کیا کہہ کر گیا ہے؟ آئیے آپ کی بات ہونے لگی ہے. جاتے جاتے پتہ ہے یہ کیا کہہ کر گیا ہے؟ آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ جاتے جاتے یہ کہہ کر گیا ہے آقا جس طرح سے آپ نے مجھے آزاد کیا ہے, آقا میں دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات کل محشر میں آپ کی امت کے گناہگاروں کو آزاد کر دے. ہاں آپ کی امت کے گناہگاروں کو آزاد کر دے. آؤ جس محبوب کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں, جس محبوب کی محبت میں ہم یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں, ہم میلاد کی محفل سجائے بیٹھے ہیں. ہم میلاد سال کے بعد ایک دن سجا لیتے ہیں کہ ہم نے لائٹیں لگا لی ہیں, ساؤنڈ لگا لیا ہے, تقریر کے لیے مولوی صاحب بلا لی ہیں, سنا خوانی ہو گئی ہے. ہم نے کہا جی ہم نے بڑا بڑا کام کر لیا. ہاں جی ٹھیک ہے, بڑا کام کیا ہے. یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کی قسمت میں یہ آتا ہے. کوئی کہتا ہے نا میلاد کتھے لکھیا ہے, تو انہوں نے سب تو پہلے کیا کرو, تہاڈی قسمت 'چ نہیں لکھیا تے ساڈی قسمت 'چ لکھیا وا, تہاڈی نہیں لکھیا تے ساڈا کی قصور آ, ساڈی قسمت 'چ لکھیا وا. اس میلاد والے نبی کی محبت کے نعرے لگاتے ہو نا. ہم نعرہ کیا لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ. ہم غلامی رسول میں موت کو قبول کر لیتے ہیں. موت تو بڑی دور کی بات ہے, کیا ہی نہ ہو کہ ہم غلامی رسول میں نماز قبول کر لیں.